کروں گا تاکہ وہ لوگ ہمارا اسلامی تعلیمات دیکھ کر اسلام میں آ سکے. یہ تو ہم اچھائی سے کر سکتے ہیں. جہاد کی 4 قسمیں جو بتا رہا تھا نا شیخ صالح الفوزان کی، وہ اگر 4 قسمیں سمجھ لیں نان مسلم بھی تو انشاءاللہ وہ اسلام میں آ جائیں گے. کیا ہے؟ پہلے نمبر کا جہاد ہے شیطان سے جہاد کرنا. کس سے جہاد کرنا؟ ایک شیطان تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. 2813 یا 2814 صحیح مسلم میں حدیث ہے، قد وکل اللہ قرینہ من الجن الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو وہ کون ہے؟ خناس ہے. وہ کون ہے؟ وہ خناس. تو وہ جو خناس ہے وہ قرینہ من الجن، یعنی ہمارے جسم کے اندر ایک جن شیطان جو وسوسے ڈالنے والا ہے، اس سے ہم دشمنی کرنا، اس کو کمزور کرنا. وہ اگر برے کام کے لیے وسوسہ ڈال رہا تو اس کے برے وسوسے پہ ہم وہ برا کام نہیں کر دینا، ہماری روح اس قرینہ من الجن پر غالب آ جانا، ہمارے اندر رہنے والے ہمزاد جن پر ہماری روح غالب آ جانا، اور اس کے برے وسوسے پر ہم عمل نہیں کرنا. ہماری روح ہم سے اللہ کے ذکر والا کام کرا دینا تاکہ ذکر اللہ سے روح طاقتور ہو جائے اور ہمارے اندر رہنے والا وسوسے ڈالنے والا وہ جن شیطان کمزور پڑ جائے. پہلا جہاد کس سے؟ ہمارے اندر رہنے والے شیطان سے. اور اگر رقیہ شرعیہ اگر آپ جانتے تو رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے کسی لڑکی یا عورت یا آدمی یا لڑکے پر اگر کوئی جن شیطان داخل ہو گیا تو اس کو قرآن سے ٹارچر کرو، قرآن پڑھ کے اس جن کو ٹارچر کرو. ولا یزید الظالمین الا خسارہ، کہا اللہ نے، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارہ. قرآن میں شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، ظالموں کے لیے خسارہ ہے. قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھو، وہ جن شیطان اس عورت یا لڑکی یا مرد یا لڑکے میں سے نکل کے بھاگے گا. یہ بھی شیطان سے جہاد کرنے والا کام ہوا. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو 728 ہجری میں انتقال کر گئے، ان کی مجموع الفتاوی ہے 37 جلدوں میں. اس کی جلد نمبر 19 اور 20 اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر انہوں نے یہی سبجیکٹ کو سمجھائے ہیں اور بولے ہیں کہ مجاہد راقی داعی جو ہوتا ہے، الداعی الراقی، یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے. داعی، راقی، معالج، علاج کرنے والا. یہ جو راقی ہے قرآن و حدیث کے ذریعے سے کسی کے اوپر سے جن شیطان بھگانے کا کام کر رہا رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے، رقیہ شرکیہ نہیں، رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے، تو یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے. یہ امام ابن تیمیہ نے لکھا. تو شیطان سے جہاد 1 نمبر کا ہو گیا. دوسرے قسم کا جہاد، مسلمانوں میں سے فاسق سے جہاد کرو. اتحاد کب ممکن ہے، یہ ٹاپک پر یہ کیوں سنا رہا ہوں، سنیے. اب آ گئی بات، دوسرے قسم کے جہاد میں بات آ گئی. اتحاد کب ممکن ہے، میرا عنوان ہے مسلمانوں میں جو فاسق فاجر ہے ان سے جہاد کرو. دلیل سنیے. دلیل صحیح مسلم سے سنا رہا ہوں، دلیل صحیح مسلم سے سنا رہا ہوں. حدیث نمبر 177. غور سے سنیں میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں. طارق بن عربی میں بھی پڑھ کے ترجمہ کروں تو لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں جو ہے اردو ترجمہ کر رہا ہوں حدیث کا. 177 صحیح مسلم کی اس حدیث کے اوپر امام مسلم نے جو باب باندھے ہیں، یعنی اس حدیث سے نکلنے والا سبق وہ سناتا ہوں. اور دوسرے قسم کا جہاد جو سنا رہا ہوں اس میں یہ حدیث سنا رہا ہوں. اتحاد کب ممکن ہے؟ ایسوں سے اتحاد ہو سکتا کیا جو مسلمانوں میں فاسق فاجر ہیں، ان سے اتحاد ہو سکتا کیا؟ نہیں ہو سکتا اتحاد. وہ حدیث سنا رہا ہوں. باب بیانی کون النہی عن المنکر من الایمان وان الایمان یزید وینقص وان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر واجبان. بری بات سے روکنا، برے کاموں سے روکنا ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے. اور نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا ہم پر واجب ہے. یہ دونوں بھی چیزیں، یہ امام مسلم نے 177 178 نمبر کی حدیث کے اوپر باب باندھ کے یہ 2 حدیثوں سے کیا سبق نکلا وہ بولے. اب حدیث سنا رہا ہوں، ٹاپک بار بار بولتا رہوں گا. اتحاد کب ممکن ہے، اس میں جہاد کی دوسری قسم بتا رہا ہوں، اس میں یہ حدیث سنا رہا ہوں. کڑی دیکھو، کڑی جوڑو، ہاں غور کرو. طارق بن شہاب سے روایت ہے، سب سے پہلے جس نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبہ شروع کیا وہ مروان تھا، حکم کا بیٹا، جو خلفاء بنی امیہ میں سے پہلا خلیفہ ہے. اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا خطبے سے پہلے نماز پڑھانا چاہیے، خطبے سے پہلے نماز پڑھانا چاہیے، یہی ہوتا آیا ہے، عید کے دن خطبے سے پہلے نماز پڑھانا چاہیے. مروان نے کہا یہ بات
گزر چکی روک دی گئی. تب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. غور کرو اے کرنول کے مسلمانوں, اور اس ویڈیو کے ذریعے سے جو کوئی بھی بات سن رہے اے دنیا کے مسلمانوں غور کرو. ایک تابعی ہے مروان, کیونکہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابی اس عید کے مجمع میں ہے اور وہ اٹھے. مروان تابعی ہے, صحابی نہیں. مروان خطبہ دے رہا ہے نماز عید سے پہلے, عید کا خطبہ. تو اس وقت ایک تابعی مجمع میں سے اٹھ کر مروان کو بول رہے, اور مروان وہاں کا گورنر, مروان وہاں کا حاکم وقت, مروان کو ایک تابعی اٹھ کر بول رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ عید کی نماز پہلے ہوتی ہے, بعد میں خطبہ ہوتا ہے, تم نماز سے پہلے خطبہ دے رہے. تو مروان نے, حاکم رولر نے وہ تابعی سے کہا جو تھا وہ موقوف کر دیا گیا, اب سے پہلے خطبہ ہوگا بعد میں نماز ہوگی, عید کے دن بھی, یعنی جمعے کی طرح جمعہ میں پہلے خطبہ ہوتا بعد میں نماز ہوتی, تو ایسا ہوگا. بلکہ اس نے کہا. فوراً ایک صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس مجمع عید میں سے, لوگوں میں سے کھڑے ہوئے اور بول رہے ہیں. سنیے کیا بول رہے ہیں. اما هذا فقد قضى ما علیہ, یہ وہ ہے جس نے اپنا حق ادا کر دیا. یہ شخص نے یہ کہہ کر اپنا حق ادا کر دیا, نبی کی بات بول دیا نا, یعنی نماز پہلے ہوتی ہے بعد میں خطبہ ہوتا ہے. اس نے حق سنا دیا ایک رولر کو, مروان کو حق سنا دیا. تو صحابی اٹھ کر اس بندے کی وہاں پر تعریف کر دی کہ اس بندے نے اپنا حق ادا کر دیا مروان کو یہ کہہ کر. اب سنو حدیث جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, پیارے نبی کو فرماتے ہوئے میں نے سنا, من رأى منکم منکرا, تم میں سے جو کوئی بھی شخص دیکھے کچھ بھی برائی, فلیغیرہ بیدہ, تو اس برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل دو. اے کرنول والو, 14 مارچ یا 20 مارچ 2021 کو ضلعی جمعیت اہل حدیث کرنول کا الیکشن ہے. جمعیت بنانا فرض نہیں ہے, جمعیت بنانا واجب نہیں ہے, جمعیت بنانا نفل سنت مستحب نہیں ہے, جمعیت بنانا مباح کام ہے, کہا علامہ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ نے. اور شیخ ربیع بن ہادی المدخلی, شیخ سعد السہیمی نے تو جمعیت کو بدعت بولے ہیں. بہرحال سعودی عرب کے علماء کا وہ فتویٰ اگر میں تھوڑی دیر کے لیے بازو کو رکھ رہا ہوں, ہمارے دوسرے علماء بھی بازو رکھے ہیں اس فتوے کو. تو اگر علامہ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ علی گڑھ والے جو ہے ہمارے اہل حدیثوں کے ایک بڑے مفتی ہیں, ان کی بات مان لو کہ جمعیت مباح ہے, تو اس جمعیت کے الیکشن میں آپ لوگ دستور اساسی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کو ہی آگے رکھ دو, اگرچہ کہ وہ کانگریسی دستور ہے, اس کے اندر بہت سارے مسٹیکس ہے, کریکشن کی ضرورت ہے, لیکن اگر اس دستور کے مطابق بھی اگر وہ لوگ اپنی جمعیت چلا لیں نا, تو بہت فائدہ جماعت اہل حدیث کو ہوگا, بہت فائدہ دوسرے فرقے کے مسلمانوں کو کر سکیں گے اہل حدیث والے, اور پھر بہت فائدہ نان مسلمس کو بھی کر سکیں گے اہل حدیث والے انشاءاللہ, اہل حدیث مساجد والے انشاءاللہ, اہل حدیث جمعیت والے انشاءاللہ. اگر وہ دستور کو بھی جیسا تیسا مسٹیکس والا ہے مان کر اسی طریقے سے بھی اگر کریں گے, تو یاد رکھو فاسق جو مسلمان ہے اس سے جہاد کرنا ہے آپ لوگوں کو. اب تلوار سے ہوتا کیا جہاد؟ جی نہیں. حدیث سنیے کیا ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. مروان کون تھا؟ رولر تھا, نماز سے پہلے عید کا خطبہ دے رہا تھا. ایک تابعی اٹھ کر اس کو بولے, تو انہوں ہاتھ سے کرے, تلوار سے کرے جہاد یا زبان سے کرے جہاد؟ بولیے بولیے زور سے, کس سے کرے جہاد؟ نہیں سمجھ میں آ رہا, اور زور سے بولیے, مہربانی کر کے پیچھے والے بولیے. زبان سے کیا کرے؟ زور سے بولیے, زبان سے جہاد کرے. مطلب نان مسلم کو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ زبان سے جہاد ہوتا ہے. ماشاءاللہ سمجھا رہا ہوں, سمجھ لو اللہ کے بندو. تو حدیث سنو اب. من رآ منکم, تم میں سے جو کوئی بھی شخص دیکھے, منکرن, کچھ بھی منکر کام, کچھ بھی برا کام. وہ برا کام تھا نا, نماز سے پہلے خطبہ دینا, یہ طریقہ نبوی اور طریقہ صحابہ نہیں تھا. تو ایک تابعی اٹھ کے, تابعی مروان رولر کو ہی بول دیے کہ یہ کیا ہے, تو زبان سے بولے. فلیغیرہ بیدہ, پیارے نبی پہلے بولے. حدیث میں الفاظ یہ کہ برائی کو ہاتھ سے تبدیل کر دو. اگر آپ کسی کو اپنے ہاتھ سے ہٹا سکتے ہیں, آج سے آپ یہ ذمہ داری سے ختم ہیں. آپ
اگر کوئی ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ سے طاقت رکھنے والے، آج سے آپ کی ان غلطیوں کے وجہ سے جس کے اوپر آپ کو سمجھایا گیا، اصلاح کی گئی، 3 بار اصلاح کرنے کے بعد آپ کی ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ہی سچے حق پر بولتے ہیں، دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اب 4تھی مرتبہ اصلاح نے اب آپ کو بازو کیا جا رہا ہے، اب آپ نہیں چاہیے ہم کو ہماری جماعت الحدیث کی ترقی کے لیے ہم کو ایسے صفات والا انسان چاہیے جس کے اندر فسق و فجور نہ ہو۔ دوسرے قسم کا جہاد بتا رہا ہوں، مسلمانوں سے جہاد، وہ مسلمانوں سے جہاد جو فسق و فجور والے ہیں۔ صالح الفوزان حفظہ اللہ سمجھائے ہیں، بڑے مفتی ہے، میری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، الملخص الفقی، میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک۔ تو دوسرے قسم کا جہاد ان فاسق مسلمانوں سے کرنا ہے۔ ہاتھ سے کر سکتے، طاقت ہے تو ہاتھ سے کرو، قلم سے کر سکتے تو ان کے بارے میں عام کرو کہ ان کی یہ غلطی پر اصلاح کی گئی، نہیں کر رہے، لہذا اب یہ ہمیں نہیں چاہیے، اس پر اتحاد کا مظاہرہ کرو اے مسلمانوں، اور فسق و فجور والے ذمہ دار کو ہٹاؤ تاکہ ہماری جماعت بدنام ہونے سے بچ جائے۔ دوسرے قسم کا جہاد ہے نا، تو فَلْيُغَيِّرُ بِيَدِهِ، ہاتھ سے ہٹاؤ اگر ہٹا سکتے تو برائی کو، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، نہیں ہے ہاتھ سے برائی کو ہٹانے کی استطاعت، طاقت، فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے اس برائی کے خلاف بولو۔ مروان کو زبان سے ہی تو بولے نا وہ تابعی، تو ان کی تعریف میں صحابی اس عید کے مجمع میں سے اٹھ کے بولے کہ اس نے اپنا حق ادا کر دیا۔ الفاظ کیا ہے صحابی کے؟ اما هذا فقد قضى ما عليه، اس نے اپنا حق ادا کر دیا، اس شخص نے تو اپنا حق ادا کر دیا۔ میں نے رسول اللہ سے سنا اگر تم میں سے کوئی بھی شخص کچھ بھی برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے اس برائی کو ہٹا دے، مٹا دے اس برائی کو، نہیں ہے طاقت، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے برائی کو ختم کرنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے برائی کے خلاف بولو اور اس کے اپوزٹ کی اچھائی بیان کرو، یہ اچھائی چاہیے، یہ برائی نہیں چاہیے، یہ برائی نہیں چلے گی، یہ برائی اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، یہ برائی اس حدیث رسول سے ٹکرا رہی ہے، یہ برائی منہج سلف صالحین سے ٹکرا رہی ہے، یہ برائی ہم کو نہیں چاہیے، زبان سے بولو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، زبان سے بھی برائی کے خلاف بولنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے جہاد کرنے کی اگر آپ کو طاقت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو پھر آپ اپنے دل سے جہاد کرو۔ اب پھر بولنے لگاؤں گا کرنول کے مسلمانوں سے، بولو دل سے بھی جہاد ہوتا ہے اے نان مسلمز، بولو اے نان مسلمز، کیونکہ ان کو اسلام سمجھانا ہے نا، اسلام آپ کو مارنے کاٹنے کا نہیں ہے، اسلام پہلے آپ کو اسلام سمجھانے کی تعلیمات دیتا ہے۔ ابو علی رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر کے لیے بھیج رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے اے علی، اگر وہاں پر ایک انسان بھی تمہارے وجہ سے ہدایت پر آ جائے، اسلام قبول کر لیے، تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو جاتے تلوار نہیں پھرا دینے کا ہے، اسلام پہلے سمجھانے کا ہے۔ چوتھے نمبر پہ چوتھے قسم کا جہاد، وہ تلوار کا بعد میں بتاؤں گا، تو میں ابھی دوسرے قسم کے جہاد پہ ہی بول رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ مسلمان فاسق سے جو ہے زبان سے جہاد یا ہاتھ سے جہاد، پھر کس سے جہاد؟ دل سے جہاد۔ جہاد دل سے بھی ہوتا ہے اللہ کے بندو، بدنام مت کرو مسلمانوں کو کہ مسلمان صرف تلوار کی زور پر اسلام پھیلا ہے، جی نہیں، تلوار کی زور پر جو ہوا وہ ہوا، اسلام بے شک جیسا جیسا پھیلانا تھا، جن جن مراحل میں تبلیغ ہے، جن جن مراحل میں جہاد ہے، بے شک اس کے ایویڈنسز ہے۔ آؤ ہم آپ کو نرمی سے، ادب سے، احترام سے پیسفل نریشنز آف پروفیٹ محمد ہم سناتے ہیں آپ کو، پیسفل قرآن کی پیسفل میسج ہم آپ کو سناتے ہیں، مالک کا سندیش ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ آئیے، ہم یہ بولیں گے انشاءاللہ۔ بات چل رہی ہے اتحاد کب ممکن میں، جہاد کی دوسری قسم فاسق مسلمانوں سے جہاد، اس میں حدیث 177 صحیح مسلم کہ برائی دیکھو تو ہاتھ سے مٹاؤ، نہیں ہے طاقت تو زبان سے برائی کے خلاف بولو، نہیں ہے زبان سے بولنے کی بھی طاقت تو دل سے جہاد کرو۔ اب دل سے جہاد کرنے کا مسئلہ کیا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ غور کرنا، کچھ لوگ دل سے جہاد کرنے کی بات بولتے، دیکھو بھائی میرے پاس بے شک اس کے بارے میں بہت ساری برائیاں آ چکی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا کرپشن یا اس کا ظلم یا انہیں جھوٹے الزامات لگا رہا ہے یا جھوٹے کیسز کر رہا ہے، جھوٹے ایف آئی آر کرا رہا ہے، جھوٹے حرکتوں میں، ظلم والی حرکتوں میں ہے، لیکن انہیں جو ہے اب اس کے خلاف جو بھی آواز اٹھائے اس کے اوپر بھی جھوٹے کیسز کر دے رہا۔ کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم جو ہے نہ ہاتھ سے قلم لکھ سکتے، نہ ہاتھ سے ہٹا سکتے اس کو، نہ ہی زبان سے اس کے خلاف کچھ بول سکتے، لہذا ہم دل سے اس کے بارے میں جو ہے جہاد کر رہے، دل سے جہاد ہم کر رہے، دل سے جہاد کر رہے بولتے بھی، اس کے بعد پھر اسی کی صف میں کھڑتے، اس سے السلام علیکم کرنا، اس سے مصافحہ کرنا۔ جہاد کرنے والے کو آپ السلام علیکم بولیں گے، رحمت ہو، سلامتی ہو اللہ کی آپ پر بولیں گے کیا؟
جس سے آپ دل سے جہاد کر رہے ہیں تو پھر آپ اس سے سلامتی کی دعا نہیں کر سکتے. اگر میں غلط ہوں تو مجھے کسی اہل حدیث بڑے مفتی صاحب کے ذریعے سے سمجھانا کہ ہاں فصیح بھائی آپ یہاں پر غلط بول رہے ہیں کہ سلام رکوا رہے ہیں آپ لوگوں کا. نہیں، سلام نہیں رکوا رہا ہوں. دل سے جہاد کر رہے کسی فاسق فاجر مسلمان سے آپ، تو پھر دل میں اس کے لیے دشمنی رکھتے ہوئے زبان پر اس کے لیے آپ پر سلامتی ہو اللہ کی بولیں گے آپ. اندر دل میں اس کے لیے دشمنی رکھ رہے، زبان پہ اس کے لیے دعا رکھتے ہیں. یہ منافقت نہیں ہے، یہ منافقت ہے. اللہ کے بندو دلیل سنو، دلیل. ایمان مکمل کرنا ہے نا، رسول اللہ کی حدیث ایمان والی. سنن ابو داؤد 4861 غالباً حدیث ہے، 4861 یا 4681، پورا غالب گمان ہے 4861 سنن ابو داؤد. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم کامل ایمان والے بن سکتے ہو یہ اوصاف کی وجہ سے. من احب للہ واعطى للہ ومنع للہ، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. ترجمہ، جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کیا اور اللہ کے لیے کسی کو دیا، اللہ کے لیے کسی سے ابغض، اپنے سینے میں بغض رکھا، دشمنی رکھا. ابغض للہ، کسی کے لیے اپنے سینے میں دشمنی رکھا، بغض رکھا. ومنع للہ، اور اس کو دینے سے منع کیا، للہ اللہ کے لیے. فقد استکمل الایمان، یقیناً اس نے اپنا ایمان مکمل کیا. تو اللہ کے بندو، اللہ کے لیے جس بندے سے آپ اپنے دل میں بغض رکھ رہے ہیں، دل میں اس کے لیے اللہ کے لیے بغض رکھو، پھر اس کو زبان سے بولو اللہ کی سلامتی ہو آپ پر، اس کے ساتھ کھڑو، اس کی کمیٹی کا حصہ بنو، اس کے ساتھ بیٹھو، اس کے ساتھ اتحاد کی بات کرو. اتحاد ممکن ہے. وہ مسجد کو نقصان پہنچائے اپنے کرپشن کے وجہ سے، یا وہ مدرسے کو نقصان پہنچائے اس کے کرپشن کے وجہ سے، یا وہ امام آف مسجد کو نقصان پہنچائے اس کے کرپشن یا ظلم کے وجہ سے، یا مؤذن آف مسجد کو نقصان پہنچائے اس کے کرپشن یا ظلم کے وجہ سے، یا بستی کے کسی داعی یا داعیوں کو یا بستی کے مسلیوں کو نقصان پہنچائے اس کے کرپشن یا اس کے ظلم اور جبر کے وجہ سے، تو آپ اس سے اپنے سینے میں اللہ کے لیے بغض رکھنے والی بات بول رہے ہیں. میں دل سے جہاد کر رہا ہوں بول رہے ہیں، صحیح مسلم 177 پر عمل کر رہا ہوں بول رہے ہیں، پھر زبان سے اس کو السلام علیکم بولتے. آپ دل میں دشمنی رکھ رہے اور زبان سے سلامتی ہو بولتے. اتحاد ممکن نہیں ہے، اتحاد ممکن نہیں. ایسے سے ایسے کو ہٹانا ہے بھائی، آپ ہٹ جائیے. ہم کو جماعت اہل حدیث بدنام نہیں کرنا ہے. آپ بازو ہٹیے. اب تک آپ جو کچھ کرے، آپ کی میعاد ختم ہوئی، اب جو کچھ ہے ہم اب نئے کو لائیں گے، کریں گے انشاءاللہ. میں اپنے اس حدیث کو مکمل کرتے ہوئے یہ بات ضرور سنانا چاہوں گا. اللہ کے بندو، یہاں پر صحیح مسلم میں اس حدیث میں 177 میں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ کہا گیا. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، دل سے جہاد کرنا ایمان کی سب سے کمزور علامت ہے. اب آپ لوگ فیصلہ کریے کہ آپ کو ایمان کے پہلے درجے پر رہنا ہے کیا، ہاتھ سے برائی کو مٹانے والا بننا ہے کیا، یا ایمان کے دوسرے درجے پر آپ کو رہنا ہے کیا، برائی کے خلاف زبان سے بولنے والا بننا ہے کیا، یا آپ کو تیسرے نمبر پر ایمان کے تیسرے درجے پر رہنا ہے کیا، دل سے جہاد کرنے والا، یعنی دل سے برائی جاننا، دل سے نفرت کرنا برائی کو دیکھ کر. آپ کو فیصلہ ہے آپ کا کہ آپ تیسرے درجے والے بنے، دوسرے درجے والے بنے. میں تو انڈیا میں دوسرے درجے والا بن سکتا ہوں. میرے کو آرٹیکل 19 آف انڈین کانسٹیٹیوشن، آرٹیکل 25 آف انڈین کانسٹیٹیوشن، آرٹیکل 25 سے آرٹیکل 30 تک انڈین کانسٹیٹیوشن کے میرے کو دے رہے ہیں کہ میں دوسرے نمبر کے دوسرے درجے والا ایمان والا بن سکتا ہوں. یعنی ہر برائی کے خلاف زبان سے بولوں گا اور اس کے اپوزٹ والی جو اچھائی قرآن حدیث کے دلائل سے وہ بولوں گا، یہ اچھائی مجھے چاہیے، یہ برائی مجھے نہیں چاہیے. کیونکہ اگر میں ہاتھ سے کسی کو ہٹانے کی کوشش کروں گا تو وہ جا کے جھوٹا کمپلین کرے گا، میرے کو مارنے آئے، میرے کو وہ کرے، ایسا ہو سکتا ہے. تو میں دوسرے درجے پر تو رہ سکتا ہوں انشاءاللہ، یعنی برائی کے خلاف بولوں گا اور اچھائی بیان کرتا رہوں گا انشاءاللہ. آپ سب بھی برائی کے خلاف بولنے والے بن جائیے، اچھائی کے باتیں عام کریے، برائی کے خلاف بولنے والے بنیے. دوسرے درجے پر تو رہ سکتے ہیں انشاءاللہ میرے پیارے بھائیوں. اللہ ہم سب کو ایمان میں اضافے والا بنائے، اللہ ہم کو پہلے درجے والا ایمان والا بھی بنائے، آمین. میں 177 سنایا، 178 بھی آپ لوگوں کے سامنے سنانا چاہتا ہوں. یہ ایسی ہی حدیث ہے لیکن 179 سنا رہا ہوں. 179 سن لیجئے. حدیث میں الفاظ یہ ہے، حدیث کے عربی الفاظ سن لو، حدیث لمبی ہے نہیں سناؤں گا، وقت کم ہے، ٹھیک. حدیث کے عربی الفاظ سنیے. ان عربی الفاظ میں کیا الفاظ ہے ذرا غور کریے، نان مسلم بھی سمجھ جائیں گے. دوسرے قسم کا جہاد بتا رہا تھا میں. حدیث سنیے.
عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. 179 صحیح مسلم. دوسرے قسم کا جہاد بتا رہا ہوں، فاسق مسلمان سے جہاد. اس کے اندر اس حدیث کو لمبا نہیں سمجھاؤں گا، مختصر میں خالی ترجمہ سمجھ لو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجے کہ جس کے اس کی امت میں سے حواری نہ ہو اور اصحاب نہ ہو. یعنی امتی اور حواری اصحاب ہوا کرتے تھے نبی سے پہلے انبیاء کے بھی، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کے بھی حواری ہوا کرتے تھے جو اس کے طریقے پر چلتے ہیں اور اس کے حکم کی پیروی کرتے ہیں. پھر ان لوگوں کے بعد ایسے نالائق لوگ، یہ نالائق ترجمہ میرا ورڈ نہیں ہے میرے بھائیوں، مترجم صحیح مسلم کے جو ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے اور ہمارے علماء حق اہل حدیث جو ہے جو ترجمہ کرے میں وہیں سے سنا رہا ہوں. میں کسی کو نالائق نہیں بول رہا ہوں. فصیح 33 سال یا 32 سال کا نوجوان ہو کے ہم کو نالائق بولا، میں نالائق نہیں، میں یہاں پر حدیث سنا رہا ہوں. اچھے لوگ نبی کے ہوتے تھے حواریین، پھر وہ حواری گزر جانے کے بعد میں سے ناخلف نالائق لوگ پیدا ہو جاتے تھے جو زبان سے ایسی باتیں کہتے تھے اس پر خود عمل نہیں کرتے تھے اور ان کاموں کو کرتے تھے جن کا حکم نہیں دیا گیا. پھر جو کوئی ان نالائقوں سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے. جو کوئی ان نالائقوں سے اپنے زبان سے جہاد کرے گا ومن جاہدہم بیدہ، جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بلسانہ، جو جہاد کرے گا اپنی زبان سے ان نالائقوں سے وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، اور جو اپنے دل سے جہاد کرے گا ان نالائقوں سے، ان فاسق فاجر مسلمانوں سے، وہ مومن ہے. ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل. تیسرے درجے پر بھی اگر کوئی بندہ نہیں رہتا، تیسرے درجے پر یعنی جہاد اپنے دل سے بھی نہیں کرنا چاہتا، ان کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے، ان کے برائیاں دیکھ رہا ہے. وہ بول رہے 2+2 5 ہوتے تو جی ہاں 5 بول کے لگا ہوا ہے. وہ بول رہے 2+2 6 ہوتے تو ہاں جی ہاں بول کے لگا ہوا ہے. 2+2 4 ہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے، ایسا نہیں بول سک رہا. اور ان دل سے بھی جہاد نہیں کر رہا ہے ایسے نالائقوں سے جو عجیب و غریب حرکتوں سے، عجیب و غریب کاموں سے، دستور اساسی سے بھی ہٹ کر یا پھر قرآن حدیث کی تعلیمات سے ہٹ کر جو ہے اپنے آپ کا رعب بتا رہے ہیں، جبر کر رہے، ظلم کر رہے، جھوٹ پھیلا رہے. ایسوں سے دل سے بھی جہاد اگر کوئی بندہ نہیں کرے گا، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تیسرے درجے پر بھی اگر کوئی نہیں ہے تو پھر اس کے پاس ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے اس کے پاس. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ صحیح مسلم 179 سنایا ہوں. اب اتحاد کب ممکن ہے یہ عنوان میں اب ختم کر رہا ہوں. یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے بات رکھ دیا. اتحاد انہی لوگوں سے ہوتا، جماعت اہل حدیث کی بات بول رہا ہوں. اگر کوئی 9 مسجد والے ایک طرف ہو گئے، کوئی 5 مسجد والے ایک طرف ہو گئے، تو وہ 5 مسجد والے یا اور 4 مسجد والے اور 9 مسجد والے سب ایک ہو جانا، پورے اہل حدیث مسلمان ایک ہو جانا، تو کب ہو سکتے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پر ہو سکتے ہیں. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو اتحاد ہو سکتا ہے. اللہ کی رسی کے اپوزٹ میں جا رہے، جبر کر رہے، ظلم کر رہے، جھوٹے الزامات لگا رہے، جھوٹ پھیلا رہے، کرپشن کر رہے اور بہت کچھ اپنے کرسیاں اور اپنے عہدے بچانے کے لیے بہت کچھ کر جا رہے ہیں. بلیک کام، ڈرٹی پالیٹکس کر جا رہے ہیں، ان کے بنائے ہوئے خود دستور کی خلاف ورزی کر جا رہے ہیں. ایسوں سے اتحاد کرنا، کیا بولیں گے لوگ پھر؟ کتنے مل گئے آپ کو مانڈولی کر کے ان لوگوں سے؟ یہی بولیں گے قوم یہی بولے گی. اگرچہ بندہ بولے گا نہیں کچھ مصلحت تھی، جیسا کہ ہندوستان کی 1980 5 جون میں رجسٹر ہونے والی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے صدر اصغر علی صاحب سے 2018 فروری میں شیخ صلاح الدین مقبول احمد مدنی صاحب کی صلح کرائے. شیر خان جمیل صاحب جو برطانیہ میں رہتے ہیں، جو ادھونی کے ہیں، وہ باطل صلح ہوئی. میں نے کہتا ہوں، میں کاپی پیسٹ کر رہا ہوں، ہمارے مفتیان حق، مفتیان اہل حدیث جو سعودی عرب میں بیٹھے، شیخ عبد القدوس حفظہ اللہ، شیخ عبد القدوس
شیخ عبد القدوس ان کا پورا نام بھول رہا ہوں میں، جو ریاض میں رہتے، دکتور عبد الاحد حفظہ اللہ کے والد، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یہ صلح باطل کی، اور کئی علماء نے کہا یہ صلح باطل کی ہوئی جو فیبروری 2018 میں اصغر علی صاحب کو اور شیخ صلاح الدین مقبول صاحب جو 2012 اکتوبر کی دوسری جمعیت تھی آل انڈیا جمعیت، ان کو جو ملا دیے، تو باطل صلح ہوئی۔ وہ کیوں باطل ہوئی؟ کیونکہ حق اور باطل کی تمیز کا فرق ہی وہاں نہیں رکھا گیا۔ وہ کیا شرطیں تھیں آج تک وہ شرطیں سامنے منظر عام پر نہیں لائی گئی۔ میں بھی شیخ صلاح الدین مقبول احمد مدنی حفظہ اللہ کی دوسری جمعیت کا تلنگانہ اسٹیٹ میں صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کو جو رجسٹر کیا گیا اس کا ذمہ دار صدر بنایا گیا، میں ان کا میں برانچ تھا۔ جمعیت اہل حدیث ہند جو 2012 اکتوبر میں بنی، وہ جمعیت اہل حدیث ہند سیکنڈ کا تلنگانہ کا مجھے برانچ بنایا گیا تھا، تلنگانہ کا ذمہ دار، اور حیدرآباد کا، اور بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے مجھے آگے کیے تھے الحمدللہ۔ تو کہنا یہ کہ ہم لوگ آج بھی ویسے ہی ہیں، آج بھی 14 اسٹیٹس آف انڈیا میں سیکنڈ جمعیت چل رہی ہے، وہی 2012 اکتوبر میں جو دوسری جمعیت اہل حدیث ہند شیخ صلاح الدین مقبول احمد مدنی، علامہ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ، عبد الوہاب خلجی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر لوگوں نے جو بنائے تھے دوسری جمعیت، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اصلاح کمیٹی بنانے کے بعد، وہ اصلاح نہیں کرنے کے بعد پھر جو دوسری جمعیت بنا لیے، اسی سے 14 اسٹیٹس میں آج بھی جمعیت چل رہی، اگرچہ کہ دلی کے دونوں مل گئے، 2 مرکزی جمعیتیں مل گئی، لیکن 14 اسٹیٹس میں چل رہے ہیں۔ کیوں آج اتحاد آپ نہیں کر رہے بھائی؟ تو کیسے کروں اتحاد؟ ان کے خیانتیں، ان کا جھوٹے الزامات، ان کا اتنا سب کچھ ہے۔ بے شک میرے بھائی ہیں وہ عقیدے میں، بے شک میں وہ جمعیت والوں کے پیچھے نماز پڑھوں گا، میرے پاس دلیل ہے کہ ان کے عقیدے میں شرک بدعت نہیں ہے، تو میں ان کو اہل حدیث مسلمان مان رہا ہوں، تو وہ میرے اہل حدیث مسلمان بھائی ہوئے عقیدے عمل میں، تو ان کو میں میرا امام بنا سکتا ہوں۔ میں کسی مسجد میں داخل ہوا، وہ امامت کر رہے جو مجھ پر جھوٹے کیسز کیے، میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا، نکل لوں گا اللہ چاہے تو۔ کراہیت تو ہوگی، تکلیف تو ہوگی کہ ایسے ظالم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، بلکہ جیسا کہ صحابہ کو کراہیت تھی۔ 694 صحیح بخاری پڑھ لینا، عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے پاس صحابہ اور کچھ تابعین آ کے بولے، ان بلوائیوں نے جنہوں نے آپ کو حراست میں رکھا ہے، خلیفۃ المسلمین پر ظلم کیا، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا ہے۔ تو عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ نماز پڑھنا ایک اچھا کام ہے، نماز پڑھ لو، اس کے بعد ان سے دور رہو۔ تو کہنا کیا ہے؟ اتحاد میں نہیں کر سکتا ظلم کرنے والوں سے، 694 صحیح بخاری سے مل رہا، نماز کے لیے میں نماز میں شریک ہو جاؤں گا ان کے پیچھے، یا وہ میرے پیچھے، اہل حدیث ہے بول کے، لیکن دوسرے اور تنظیمی اختلاف میں ہم اختلاف میں رہیں گے۔ اختلاف کا حق ہے نہیں ہے، ہم کیا 2+2 4 کو 2+2 6 بولنا غلط ہو جائیں گے نا؟ غلط کو غلط بولتے رہیں گے، صحیح کو صحیح بولتے رہیں گے۔ غلط کو صحیح بول رہے تو بولیں گے آپ جا کے، گنہگار ہو جائیں گے نا آپ۔ تو اتحاد کب ممکن ہے؟ یہ عنوان تھا آج کا میرا۔ تو اتحاد اس وقت ممکن ہے جب وہ خیانتیں والے، وہ بددیانتی کرنے والے، وہ کرپشن کرنے والے، وہ جھوٹے الزامات لگانے والے، وہ جھوٹے کیسز کرنے والے، وہ ڈرٹی پالیٹکس کرنے والے، وہ انہی کے دستور اساسی کے مطابق اپنا الیکشن بھی نہیں کرتے اور اپنی جمعیت بھی نہیں چلاتے، ان لوگوں سے جب تک ہم سچی توبہ نہیں سن لیں گے، وہ لوگ جب تک ہم سے معافی نہیں مانگ لیں گے، ہاں ہم نے تم پر ظلم کیے، آج معاف کر دو، کل قیامت میں ہم کو تم کو نیکیاں نہیں دینے کا ہے، آج ہی دنیا میں ہم تم سے معافی مانگ لیتے ہیں، ہم نے یہ سب کیے تھے، آج ہم یہ سب چیزوں سے چھوڑ رہے ہیں، دستبردار ہو رہے ہیں۔ اب کوئی نیا انسان جو ہے یہ عہدے سنبھالو اور جمعیت کے ذریعے سے، جو مباح ہے جمعیت، اس کے ذریعے سے جماعت کو ترقی دلانے والا کام کرو، بلکہ یہ بولیں گے تب تو ہم انشاءاللہ ہم ان سے جو ہے ٹھیک ہے، ہم اللہ کے لیے آپ کو معاف کر رہے ہیں، اگر آپ ہمارے خلاف تھے، ہمارے خلاف بہت کچھ ظلم کیے، آج سچی معافی مانگ رہے ہیں، معاف کر دیے، تو تب تو اتحاد ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ کے لیے عفو درگزر کر رہے ہیں، آپ معافی مانگ لیے، اب ہم ٹھیک ہے اللہ کے لیے چھوڑ دیے، اللہ کے لیے معاف کر دیے، لیکن آپ استعفے دے کے سب ہٹو، آپ استعفے دے کے سب ہٹو، نئے لوگوں کو موقع دو، نئے لوگ اپنی قوت، اپنی صلاحیتوں سے اور ان کے پاس جو علم ہے اور علماء حق کی سرپرستی میں، ایسے نہیں کہ جو ہے کوئی بھی آگے مجھ جیسے 32 سال کے نوجوان کچھ بھی اپنی مرضی سے کر دے رہے، نہیں، علماء اہل حدیث، علماء حق، مفتیان حق کے مشوروں سے، ان کی سرپرستی میں ہی جماعت کو ترقی دلانے والا کام کریں گے انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو آج یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ سنن ابو داؤد اور صحیح مسلم کی حدیثوں کے مطابق ایک حدیث آخر میں سنا دوں، صحیح بخاری میں ہے، کتاب الاحکام میں ہے کہ عہدہ مانگنے والے کو عہدہ نہیں دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے، عہدے کی تمنا کر کے عہدے کی خواہش کسی کے سامنے ظاہر کر دیا تھا، اس کو عہدہ نہیں دینا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے۔ اور 7153 نمبر کی حدیث صحیح بخاری کی پڑھ لینا، جس میں معقل بن یسار رضی اللہ عنہ اپنے
علیل کیفیت میں تھے، مرض الوفات میں تھے، تب عبید اللہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، جس کے گورنری میں شمر بن ذوالجوشن جا کر حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، قتل کیا، ظالم بنا، ظلم کرا، تو عبید اللہ ابن زیاد جو ظالم گورنر تھا وہ جب معقل بن یسار کی عیادت کے لیے آیا تھا، صحابی کی عیادت کے لیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو اس کو وعید کے طور پر بولے، اس کو ڈرانے کے طور پر بولے کہ جو بندہ 7153 سنا دوں، حدیث کے الفاظ سناتا ہوں تاکہ میرے ورڈز اس میں نہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو دی گئی ذمہ داری، یعنی گورنر بنایا گیا، امیر بنایا گیا وغیرہ، تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی، اور جو اپنی مرضی سے لے لے گا اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں رہے گی۔ اللہ کے بندو، یہ حدیث ہے 7150 ہے۔ عبید اللہ بن زیاد معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے اس مرض میں آئے جس میں ان کا انتقال ہوا، تو معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی رعیت کا حاکم بناتا ہے اور وہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر۔ عہدہ بھی امانت ہے اللہ کے بندو، عہدے کا غلط استعمال کریں گے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ صحابی تابعی کو بول رہے ہیں، وہ تابعی جو عبید اللہ ابن زیاد گورنر آف کوفہ تھا۔ تو یاد رکھو، ہم اہل حدیث مسلمان قرآن و حدیث والے، ہم بتاتے رہیں گے حدیثیں، ہم بولیں گے کہ مانگو مت عہدہ، تمہارے اچھے اخلاق اگر لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا صدر بنے، یہ ہمارا جو ہے ناظم بنے، یہ ہمارا ذمہ دار بنے، لوگ تمہارا نام آگے کر رہے ہیں تو لوگ اگر چن رہے ہیں تو یہ اس میں خیر رہے گا، اللہ کی مدد رہے گی۔ تم اپنی مرضی سے اگر عہدہ لے لیتے ہو، اپنی مرضی سے ڈکٹیٹرشپ چلا کر، گنڈوں کو لگا کر، باؤنسرز کو لگا کر اپنا الیکشن کرا لیتے ہو، اپنے ہی چیلے چپاٹوں کو جو تمہاری ذہنیت کے تم کو ہی صدر چننے کے لیے آئے ہیں، بیٹھے اور تمہارے مطابق ہی تم کو ہی الیکٹ کر کے جانے والے ہیں، تو ایسے سے کیا خیر رہے گا؟ فساد رہے گا، خیر نہیں رہے گا۔ یہ صحیح بخاری 7150 ہے، سمجھ لو حدیث۔ تو لہذا اللہ سے ڈرتے ہوئے ہی ہم کو عقیدہ سیکھنا ہے، عقیدے کی اصلاح کرنا ہے، جماعت اہل حدیث کے بنے رہنا ہے موت تک۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے ہی اعمال سیکھنا ہے، اعمال صالحہ اعمال کرنا ہے موت تک اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے ہی معاملات سیکھنا ہے، اخلاق حسنہ سیکھنا ہے، اور اس کے مطابق تمام اللہ کے بندوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اچھے سے اخلاق حسنہ کے مطابق کرنا ہے، ظلم کسی پر نہیں کرنا ہے، کسی پر جھوٹے الزام نہیں لگانا ہے، اور تبلیغ بھی دین اسلام کی کرنا ہے تو نرمی کے ساتھ کرنا ہے۔ تیسرے قسم کا جہاد یہ ہے کہ موب لنچنگ کے وقت جائز ہے جہاد کرنا، یہ انڈین کانسٹیٹیوشن سے بھی ملا ہوا ہے کہ بندہ اگر اپنی جان کے ڈیفنس میں اگر سامنے والے پر وار کر رہا ہے، کیونکہ وہ قتل کرنے آ رہے ہیں موب لنچنگ میں، تو تب آپ جو ہے اپنے ڈیفنس میں اس کو مار دیتے ہیں اور وہ قتل ہو جاتا ہے، تو یہ بھی تیسرے قسم کا جہاد ہے۔ اور چوتھے قسم کا جہاد وہ ہے جب امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین شریعت نافذ کر دے، پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد وہ ایک لشکر پر ایک گورنر یا ایک امیر لشکر کا امیر بنا کر وہ روانہ کرے، تو وہ تب ہوتا ہے تلوار والا جہاد۔ اس میں بھی بہت سارے اسباق ہے، جاتی تلوار نہیں چلانا ہے، اس میں بھی بہت سارے سبق ہے کہ اسلام کیسے سمجھا کر ہے۔ تو 4 قسم کا جہاد شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اپنی الملخص الفقہی میں بتائے۔ تو میرے کو پہلے نمبر کا جہاد مختصر سمجھانا تھا، دوسرے نمبر کا جو مسلمان فاسق سے جہاد ہے وہی زیادہ سمجھانا تھا، وہ سمجھا دیا کیونکہ میرے عنوان سے تعلق رکھنے والا تھا وہ سیکنڈ قسم کا جہاد۔ تھرڈ جہاد موب لنچنگ کے ٹائم کا ہے، تب کسی خلیفۃ المسلمین کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے، تب کسی علماء حق کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب جان بچانا ہے، سامنے والا قتل کرنا ہے، تب انڈین کانسٹیٹیوشن بھی آپ کو ڈیفنس میں ہاتھ اٹھانے کی بولتا ہے، تو آپ اس کو اگر قتل کر رہے موب لنچنگ کے ٹائم تو یہ بھی جہاد ہو گیا۔ اگر آپ قتل ہو گئے اس کے ہاتھوں لڑتے تو آپ انشاءاللہ شہید ہو گئے، اگر آپ توحید کے عقیدے اعمال والے تھے تو۔ چوتھے قسم کا جہاد تو معلوم ہے، معروف ہے، نبی اور صحابہ کے دور میں ہوا۔ وہ چوتھے قسم کا جہاد کے لیے کم سے کم 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے، وہ چوتھے قسم کا جہاد جب سمجھانا ہوگا تب سمجھائیں گے۔ وہ ابھی امیر المسلمین خلیفۃ المسلمین پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ چوتھے قسم کا جہاد ابھی ہو سکے، تو چوتھے قسم کا جہاد تو ابھی رکا ہوا ہے، تلوار والا جہاد۔ لہذا آج جتنی باتیں آئی ہے ہم نان مسلم تک بھی پہنچا سکتے ہیں، نرمی سے، ادب سے، قرآن حدیث کی دلائل۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو اتحاد سے رہنے والا بنائے،
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پر جو اس رسی کو چھوڑ کر اتحاد کرو بولتا ہے، اللہ کی رسی قرآن حدیث کو نہیں پکڑتا ہے تو ہم اس سے اتحاد نہیں کریں گے. جو بندہ عقیدے، اعمال، معاملات میں، حقوق العباد میں اہل حدیث بنا ہوا ہو ہم اس سے اتحاد کریں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم کو قرآن حدیث پر عمل کرنے والا بنائے ہماری موت تک، آمین. اللہ ہمیں ریاکاری کے شرک سے بچائے. اللہ ہم سب مسلمانوں کو قرآن و حدیث کا علم سیکھ کر قرآن و حدیث کی تبلیغ کرنے والا بنائے تقوی اور اخلاص کے ساتھ، آمین. اللہ اس حالت میں موت دے کے ہم اپنے اللہ سے راضی رہے، ہمارا اللہ ہم سے راضی رہے، آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم. اس مسجد والوں کا شکریہ، جماعت اہل حدیث کرنول سٹی کے ذمہ داروں کا شکریہ. 9 مساجد جو ہے ان 9 مساجد کے ذمہ داران متولیان جو آج عصر کے بعد کے درس میں بھی تھے اور ابھی بھی ہے، ان تمام کا شکریہ. میرے بزرگوں کا، نوجوانوں کا، سب کا شکریہ کہ ایک چھوٹے سے اسٹوڈنٹ کو آپ نے یہ موقع دیے ہیں قرآن حدیث سنانے کا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بہت بہت شکریہ. یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا دستور اساسی الحمدللہ ہمارے ایک 73 ایئرز کے حیدرآباد کے ایک بزرگ کو ملا تھا. ہماری ایک ٹیم کو الحمدللہ 2016 میں 2015 وغیرہ سے مسئلہ جو چل رہا تھا حیدرآباد میں، تو انہوں نے وہ حیدرآبادی ضلعی جمعیت، شہری جمعیت کے پاس سے جو دستور اساسی کی کاپی حاصل کی ہے اردو والی، چونکہ ان کا نام بھی اوپر لکھا ہوا ہے تو انہی کا نسخہ وہ لے کر 1000 کاپی چھپوا کر تقسیم کروائے حیدرآباد میں کہ دیکھو یہ لوگ دستور کے خلاف جا رہے ہیں. تو پھر ہم نے یعنی میں نے اس دستور اساسی اردو میں جو ہے اس کی فوٹو اسکینر سے اسکین کر کے PDF بنا کے سعودی عرب میں رہنے والے اہل حدیث علماء جو ہندوستانی ہیں ان تک ہم پہنچائے، اور ہندوستان میں کئی علماء تک پہنچائے. بولے کہ دیکھو یہ PDF ہے، یہ دستوری اساسی ہے، یہ مرکزی جمعیت والے زیادہ نہیں چھپائے، زیادہ نہیں بانٹتے نہ تاکہ ان کی پول نہ کھل جائے، لہذا آپ لوگ پڑھو، سمجھو اور یہ دستور کے بارے میں ان سے گرفت کرو، دستور کے خلاف تم جا رہے. تو وہ دستور PDF ہمارے محمد بھائی جو ہے یہاں کے تبلیغ کے لیے جو ان کو ذمہ داری دی گئی ہے الحمدللہ 9 مسجد کے جو متولیان ہیں، تو انہوں نے، ان کی ٹیم نے اس اردو والا جو دستور اساسی ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا، اس PDF کو ہم سے حاصل کرنے کے بعد اس کا تیلگو ٹرانسلیشن کیے ہیں. اس کے اندر کچھ ایڈیشن نہیں کیے ہیں، وٹ ٹو وٹ ٹرانسلیشن اس کا کر دیے اردو ٹو تیلگو. لہذا یہ آج تقسیم بھی کیا گیا ہے بڑے بڑے ذمہ داروں کو، متولیان کو. لہذا یہ رکھیے اور سمجھیے. میں پھر کہوں گا جمعیت کو میں زیادہ اہمیت نہیں دیتا. جمعیت فرض نہیں ہے، جمعیت سنت نہیں ہے، جمعیت نفل نہیں ہے، جمعیت مستحب نہیں ہے، جمعیت مباح ہے. علامہ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ علی گڑھ والوں نے کہا. لہذا جمعیت کو مباح مانتا ہوں، جمعیت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہوں. جماعت اہل حدیث کو اہمیت دیجیے. 100% جماعت اہل حدیث والے بنے رہیے اپنی موت تک. یہ رکھیے بس اپنے پاس سمجھنے کے لیے، اور آگے اگر کچھ جمعیت والا کام کرنا بھی ہے تو اس میں اگرچہ کہ مسٹیکس ہے لیکن یہ بتاتے ہوئے کریے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. 1 گھنٹہ 11 منٹ کا درس ہوا ہے یہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد مسجد شمسیہ کمیٹی کے جانب سے اور جمعیت اہل حدیث کرنول سٹی کے جانب